بہت کچھ ہو گیا دنیا کے اندر ماحول. کیوں کہ تم لوگ عصمت والے یہاں پر تو محفل لیول کے آگے, لیکن کتنے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوں گے گاڑی کی ریس بڑھا دیتے وہاں پر. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جاننے والے یہ کون سی چیز ہے؟ گلشن کو برباد کر دیا گیا, چمن کو اجاڑ دیا گیا, اور ہم ہیں کہ اپنی جگہ بے فکر ہے. نہیں, جو کچھ کر سکتے ہو اس چمن کے لیے آؤ میدان کے اندر میں, اپنے گھروں کے دروازے کھولو اور محفل میلاد کرو. اب تو بن گئے چنا جی. کسی مسلمان کو بولو تو کیا ہے, تو میں تبلیغ والا, میں اسلامی جماعت کا, میں بریلوی, میں دیوبندی, میں اہل. ارے کہاں ہے پابندی؟ بے وقوف, تو پہلے میرے آقا کا غلام اور امتی ہے. امتی ہونے کا احساس تک ختم ہو گیا اس کو. اپنی پہچان کرانے میں اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تو میرے آقا کا امتی ہے. میں ایسا ہی, میں امتی. بات ہٹ گئی نہیں ہٹ گئی دماغ سے؟ ہٹ گئی نہیں ہٹ گئی؟ خدا کی قسم یہ ایمان کے دیوالیہ پن کی علامت ہے. اپنا تعارف کیا دے رہا ہے؟ میں نصرت, میں خانقاہ والا, میں پیری مریدی کا. یہ راستے ہیں, چشمے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہے یہ سب کچھ ہے خدا کی قسم نارائن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں. میں کون ہوں؟ میرا وجود, میں تو جہاں کے مالک کا امتی ہوں, نام لیوا ہوں. یہ احساس پیدا ہوتا ہوں. اب نماز پڑھ, میں نمازی ہوں جی, ہاں میں نمازی ہوں, میں حاجی ہوں, میں ذکر کرنے والا ہوں, اور میں ذکر کرانے والا ہوں, میں نعت پڑھنے والا ہوں, میں درود و سلام پڑھنے والا ہوں, میں یہ کرنے والا ہوں. یہ تو اپنی پہچان دے رہا ہے. اپنے کو مٹا کر کہے کہ کون ہے تو؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں, نام لیوا مصطفیٰ ہوں, میں مدینے والوں کا عاشق ہوں, ان پر فدا ہونے والا ہوں. تو مومن ہے. جب تک اپنے کو مومن بولنے کا حق نہیں ہے, مسلمان ہے تو. ابھی مومن کون ہے؟ جو اپنی سوچ میں, اپنے فکر میں, اور اپنے تعارف میں, اور اپنی حقیقت میں میرے آقا کی غلامی کا اظہار کرے ہر وقت میں کہ میں کون ہوں, میرے اپنے آقا کا امتی ہوں, نام لیوا ہوں. پھر بولے گا کہ میں نمازی ہوں, پھر گھور کے دیکھیں گا بے نمازی کو, کئی کو دیکھتا اس کو فرصتی کہاں ہے. کیوں؟ حساب لینے والا تو نہیں ہے نا. رب اوپر بیٹھا ہوا, نیچے کیسا اتر گیا؟ دو ٹانگوں کا رب بن کر. انہیں بے نمازی پریشان گھوم رہا ہے, تیرے ذمہ ہے وہ سب. اذان ہو رہی ہے نا, کرنے کے کام کو نہیں کرے تو نہیں کرنے کے کاموں میں لگا دیے گئے. کرنے کے کام کیا تھے؟ میرے آقا کے نسبتوں کو مضبوط کرنا, مسلمانوں کو ایمان کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا. اب یہ کام کرنے کو چھوڑے, نہیں کرنے کے کام کتنے کاموں میں لگ گئی تھی. ہائے ہائے, سالوں کی قربانیاں, مہینوں کی قربانیاں, لاکھوں روپے کی قربانیاں. ٹھیک ہے سب کچھ, لیکن رخ صحیح کرو. زمین اگر ہے تو پھر سب کچھ آباد ہے. اگر زمین اگر چھوٹ جائے تو سب کچھ برباد ہے, سب کچھ برباد ہے. گودام بہت بھرے ہوئے ہیں, لیکن بارش بند ہو جائے, دھنبڑیوں میں چاول نکلنا بند ہو جائے تو گودام بھرے ہوئے ہیں, اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک دن آئے گا کہ سارے گودام ختم ہو جائیں گے, پھر ترسے گی انسانیت ایک چاول کو, اور بجائے اس کے کوئی گودام بھرا ہوا نہ ہو, لیکن دھنبڑیاں ہیں اور موسم سازگار ہے, بارش ہو رہی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر یہ امت میرے آقا سے جڑی ہوئی ہے, یا رسول اللہ کہنے والی ہے, میلاد کی محفلیں کرنے والی ہے, درود و سلام کے ساتھ میں ان کی نسبت ہے, اور میرے آقا کی محبت ان کے دل و جان کے اندر میں روٹے روٹے میں بھری ہوئی ہے. اگرچہ کہ ظاہری اعمال زیادہ نہ ہو, یہ رہنے دو پینٹ و مچھٹ پر, اس کو رہنے دو بغیر داڑھی کے. فضیلت آگے کی چیز, ہم دین کا اور سنتوں کا انکار نہیں کر رہے, لیکن انکار نہیں کر کے ترغیب دے کے کتنوں کو لا رہے ہیں. وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے نا. ایک آدمی اچھے عمل کو اختیار کرے, ترغیب دینا آپ کا کام ہے. زبردستی کر کے اس کو داڑھی پالنے لگوا سکتے ہیں آپ, اور زبردستی روپ نہیں ڈھالنے لگا سکتے, اور زبردستی کے دین دیے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا, بلکہ وہ باغی بن جائے گا. وہ اسلام اتنا سخت کیا جی, ایسے اسلام پر کیسا رہوں جی میں؟ سلمان رشدیہ پیدا ہو جائیں گے. پھر ایمان کا رخ صحیح نہیں, میرے آقا کے ساتھ میں نسبت صحیح نہیں, پنجتن پاک کے ساتھ کی نسبت نہیں, اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں دوستی نہیں. اب لگا دیے دوسرے راستے میں, بھگا رہے اب اس کو. اب نماز, روزہ, زکات, حج, بھاگتے بھاگتے دوسروں کو دم لا رہا, انہیں جہنمی, انہیں بے نمازی, انہیں وہ ویسا, یہ ایسا. تو کیا ہے؟ تیرے سے سب کا حساب تھوڑی ہوگا, تیرے سے تو تیری قبر میں یہی سوال ہوگا.
کیا ہوگا؟ کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات مقدس کے بارے میں جو تیری قبر میں جلوہ افروز ہے، کون سی ذات ہوگی جی؟ وہ جن کی میلاد ہے آج، جن کی نسبت پر تم کو جمع ہونے کا موقع دیا گیا. توبہ کرو زندگی بھر کے لیے اور اپنے رخ کو صحیح کرو. میلاد یہ اپنی قبر کا انتظام ہے، ہمارے قبر کی روشنی ہے. میدان محشر میں کالی کملی والے کے سائے کے لینے کے لیے میلاد کی محفل کا اہتمام ہے. جو آپ کی آمد پر خوش نہ ہوا ہو، ان کے دین سے کیا وہ خوش ہوگا؟ جو میرے آقا کی میلاد نہ منانے کا اہتمام کرے اور میرے آقا کی آمد پر جو خوش نہ ہو، وہ آپ کے دین سے کیا خوش ہوگا؟ زبردستی کے رام رام ہوگا وہ تو دین، مجبوری کے لیے ہوگا، لوگوں کو دکھانے اور لوگوں سے لینے کے لیے ہوگا وہ کہ میں دیندار ہوں، میرے کو سلام کرو، میری قدر کرو، میرے سے مصافحہ کرو. کیوں؟ تاجر بنا ہوا ہے دین کے معاملے میں. جس کو میرے آقا کی میلاد سے اگر محبت نہ ہو، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے پر، اللہ کے بھیجے جانے پر وہ خوشیاں نہ مناتا ہو، تو میرے مصطفیٰ کے دین سے کیا وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ ہوگا کیا؟ دادا کے بعد میں ابا نا جی، ابا کو پوچھے دادا کو نظر انداز کرے ہے کہ تو پہلے قرآن ملا امت کو، پہلے شریعت ملی، پہلے نماز ملی، پہلے ذکر ملا، روزہ اور زکوٰۃ و حج ملی. پہلے کیا ملی؟ قد جاءکم من اللہ نورا وکتابا مبین. پہلے تو ہم نے اپنے محبوب کا نور دیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، یہ قرآن پاک ہے. حوالہ میں نہیں دوں گا، قرآن پاک کی آیت ہے جس پر ایمان ہے تمہارا. بے شک تحقیق ہم نے پہلے نور بھیجا ہے، اور نور جو بھیجا وہ میلاد کی صورت میں بھیجا، اور یہ قانون بنا دیا کہ اگر تم کو میرے محبوب کے نور کی نسبت لینا ہو، فریفتگی کی نسبت لینا ہو، عشق کی محبت اگر نسبت لینا ہو، اور میرے محبوب کی محبت اگر تم کو لینا ہو، تو تمہیں میلاد منانا پڑے گا، کیونکہ خوش ہونا پڑے گا. خوش ہونا پڑے گا. اپنوں کے آنے پر خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ آج جتنی باغ و بہار ہے نا، ایک حقیقت بول دوں آپ حضرات کے سامنے، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مدارس دینیاں ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مسجدوں میں نمازی ہے، جتنے 40 لاکھ کا مجمع حج کو جا رہا ہے، جتنے عالم ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے مفتی ہیں، سن لو ایک آج حقیقت کو، یہ صرف اور صرف تمہارے گھروں کی میلاد کی محفلوں کا صدقہ ہے، میرے آقا کی نسبتوں کا صدقہ ہے. اگر تمہارے گھروں میں یہ نہیں ہوتی تھی تو ایمان اور اسلام کہاں رہتا تھا؟ زمین جڑ چھوڑ چکی ہو تو وہ درخت باقی نہیں رہتا. اور جڑ خدا کی قسم ایمان، عشق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آج جتنے نظر آ رہے ہیں نا، جتنے حفاظ، جتنے علماء، جتنے دیندار، سب کی قدر کرو، سب کی قدر کرو. خانقاہی نظام اور بزرگوں کا نظام کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی بے عظمتی کے رویے کو روا نہیں ہے، تو پھر کلمہ گو ہے. کس بنیاد پر تم اس کے ساتھ میں نفرت کرو گے؟ لیکن مریض ہے، مرض سے نفرت کرو، مریض سے نفرت نہیں. اس لیے اس وقت میں پوری امت کو یہ پیغام دینے کے لیے، امت اس وقت میں مرض میں گرفتار ہے بدعقیدگیوں کی میرے آقا کے ساتھ نسبتیں ختم ہو رہی ہے. عظمتیں، تقدس اور تکریم صرف کیا ہے کہ رشتہ باقی رہا اپنی جنت کے لیے. میرے آقا کی محبت اور عصمت اور تعظیم سے تو دور ہو چکے ہیں. زندگی کی رونقوں کو ختم کر دینا ہے. آج رونقیں ختم ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، السلام علیکہ ایھا النبی. اے مسلمان، تیری ہر نماز میں تو پڑھتا ہے، بڑے اعمال لے کر گئے لیکن نسبت مصطفیٰ نہیں ہے. کوئی سہارا نہیں ملے گا، رب العالمین دھتکار دے گا وہاں سے. جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں. ایمان عمل سے زیادہ ضروری ہے، عقیدہ صحیح عمل سے زیادہ ضروری ہے. نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج اور ذکر اور مرید بننے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پہلے آقا کی امت بنے. اپنا ثبوت ہو یا رسول اللہ کہہ کر، ہاں صلاۃ و سلام پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر. ہے کون؟ جن کے آقا ہے، جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں. ہم باغی نمک حرام تو نہیں ہے نا کہ کھا رہے ہیں ان کا، جی رہے ہیں ان کے صدقے میں اور گا رہے ہیں دنیا کا، مسلکوں کا، جماعتوں کا. نہیں، ایسے باغی اور نمک حرام نہیں بننا. ہم آقا کے ہیں، ان کا کھا رہے، ان کے لیے جینا ہے، ایک ایک سانس ان کے لیے. اب نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیا.
اور نماز کے قبول کرانے کا جب موقع آیا تو سب سے آخری عمل جو نماز کے اندر میں کون سا ہے جی؟ وہ قاعدہ ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ لیکن جہاں میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو امت کو یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے بدعقیدوں کے برائیوں میں نہ جائے امت، اس کے لیے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ قرآن پاک ہے یہ۔ امت کو میرے آقا سے کاٹ کر قرآن سے دور مت کرو اللہ کے واسطے۔ کیا فرمایا؟ اپنے بارے میں تو فرمایا کوئی ٹینشن نہیں اللہ تعالیٰ کو، کیوں؟ اللہ کی عبادت کا حق، اللہ کی حمد و تعریف کا حق صرف میرے مصطفیٰ ادا کر سکتے، باقی کوئی نہیں۔ اللہ کو تو اپنے محبوب کی عبادت اور اپنے محبوب کا ذکر ہی کافی، اسی میں وہ خوش ہے۔ تو کیا فرمایا میرے محبوب؟ آپ یہ فرما دیجئے کہ مومنین کی جانوں سے قریب ہے۔ کون ہے؟ مسلمانوں کی نہیں فرمایا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں مومنین کی جانوں سے قریب ہوں۔ اور جان کہاں رہتی؟ شہرک ایک جگہ، اور جان پیٹ میں، آنکھوں میں، دماغ میں، اور جی جمیل بھائی، جان جسم کے رونٹے میں، ناخن زیادہ کٹ گیا کودتا، کیوں؟ جان ہے بول گیا نا، اور پاؤں میں سے جان نکل گئی کاٹ کے پھینک دو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ تو جان میرے آقا کی ذات کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ وہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، میرے مصطفیٰ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ یہ عقیدہ قرآن پاک کا ہے۔ اس لیے امت کو حق کے راستے پر لانے کی ذمہ داریوں کو محسوس کرو، برا مت کہو، مریض سے نفرت نہیں، مرض سے نفرت کرو۔ بد عقیدیہ میرے آقا سے امت کو کاٹنا یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ اولیاء سے کاٹ کر تو جہنم بھری جائے گی، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے میرے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے عقیدے کے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ صرف یہ کرو کہ خدا کی قسم سب کچھ نہیں، بیوی کے شوہر بعد میں، اولاد کے باپ بعد میں، ہم پڑوسی بعد میں، سب کچھ بعد میں، لیکن پہلے ہم اپنے آقا کے امتی ہیں۔ یہ پہچان ختم ہوگی نا، کسی کو کچھ برا مت کہو، اگر برا کہو گے تو میرے آقا ناراض ہو جائیں گے، اور آقا ناراض ہو گئے تو تم تو خطرے میں پڑ جائیں گے۔ پھر کیا ہے؟ آقا ناراض نہیں ہونا، اس کے لیے ہر آقا کے کلمہ گوش سے، ہر مسلمان سے محبت کرو، اس کو یہ سمجھاؤ کہ تم سب کچھ بعد میں ہو، سب کچھ بعد میں کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے تو تم اپنے آقا کے امتی ہو، امتی بن جاؤ۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنی بیگم کو بھی بولو، اپنے بچوں کو بھی بولو، میں تمہارا بعد میں، لیکن پہلے میں اپنے آقا کا نالے پاک کا، میں اپنے آقا کا پہلے، میں ان کا نام لیوا ہوں، ان کا غلام ہوں۔ ہے کہ نہیں؟ ہے صحیح پہچان؟ اتنا ہی اگر کر لو نا تو یہ اوپر کیا سنگ مرمر کے کلر پورے بازو ہٹ جائیں گے۔ ہاں، پھر امت بن جائے گی خدا کی قسم، تو جہاں کے مالک بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے میرے بچوں، خانقاہ محمدی کا یہ چڑھے ہوئے کلروں کو دور کر کے سنگ مرمر کو مرمر بنانا، میرے آقا کی امت کو صرف امت بنا دینا، یہ مقصد ہے خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی مسلک و جماعت نہیں ہے خانقاہ محمدی۔ سمجھ رہے ہو تو تم مجرم و گناہگار ہو۔ خانقاہ محمدی کیا ہے؟ کہ صرف میرے آقا کی امت کو امتی ہونے کا احساس دلا کر امت بنا دو کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے۔ میری پہچان یہ ہے کہ مدینے والوں کا میں امتی ہوں، آپ کا نام لیوا ہوں۔ یہی ٹکٹ وہ ٹکٹ ہے جو ہر جگہ چلے گا، جنت بھی ملے گی، رب بھی ملے گا۔ اگر یہ نہیں حاصل ہے تو جو میرے محبوب تمہارا نہیں وہ میرا نہیں، رب کا فیصلہ ہے، جس کا ویسے محبت کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا اوپر کا رنگ ہے، رنگ نہیں وہ زنگ ہے، زنگ ہٹ جائے تو پھر لوہا لوہا ہی ہے، لوہا لوہا ہی ہے۔ خدا کی قسم کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں، ہم آقا کے امتی ہے، امتی بن جائے، صرف امتی ہے ہم صرف امتی ہے۔ اگر امتی بن جائے خدا کی قسم ہر منزل پر میرے مصطفیٰ تمہاری دستگیری کریں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور آخر وقت تک بھی رب کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ خدا کی قسم رب حساب بھی نہیں لے گا اس کا۔ یہی بات سمجھاؤ، یہی بات بتاؤ، اور پھر اس بات کا دھیان رکھنا کہ اگلے سال اگر اللہ تعالی ہم کو میلاد تک کی زندگی عطا فرمائے، ربیع الاول تک، تو انشاءاللہ کوشش کر کے
ہر گھر میں محفل میلاد کو شروع کرانے کی فکر و کوشش کریں گے. جماعت مت بناؤ. جماعت کٹی ہوئی چیز کو بولتے ہیں. مسلک اور جماعت سے میرے آقا کو سکھ نہیں پہنچتا بلکہ دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے, مسجدیں الگ الگ ہو گئی, ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے کو تیار نہیں, اس سے آقا کو تو تکلیف ہوگی نا. جماعتیں نہیں ہیں, جماعتیں میرے آقا کو خوش نہیں کرتی بلکہ دکھ پہنچاتی ہیں. ایک قرآن, ایک کلمہ, ایک آقا کو ماننے والے, ایک باپ کی دو اولادیں اگر آپس میں لڑ لے اور الگ الگ ہو جائے تو باپ کے دل سے پوچھو تو میرے آقا امت کے تفریق اور جماعتوں سے خوش ہوں گے. اب تو جماعتوں میں جماعتیں بنا رہا ہے. 10-20 ہزار اگر مرید بن گئے, انہیں اپنی ایک بنا لیا, انہیں اپنی ایک جماعت بنا لیا, انہیں اپنا ایک مسلک بنا لیا. نہیں, ہم سب کل کی صورت میرے آقا کے امتی ہے. امت بنو اور امتی بناؤ. ٹھیک ہے بیٹا, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ.